آج ربیع الاول کی 12 تاریخ، ٹھیک ہو گیا۔ عوام میں یہ مشہور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ولادت جو ہے، یہ عظیم نعمت، یہ مبارک موقع، یہ 12 تاریخ کو ہوا ربیع الاول کی۔ ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت، دنیا سے پردہ فرمانا، یہ تو 12 کو ثابت ہے۔ پیدائش کب ہے؟ پیر کا دن ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ اور جس سال ابراہہ نے حملہ کیا تھا ہاتھیوں کو لے کے، وہ والا سال ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تاریخ کہیں کسی نے 2 بتائی، کسی نے 8، کسی نے 9۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی، وہ بھی 8 لکھتے ہیں، اور جمہور بڑے بڑے محققین، مورخین، یہ سارے کے سارے، اور آج کے فلکیات کے لوگ، تو یہ سارے کے سارے 9 کی بات کرتے ہیں۔ بہرحال اصل کیا ہے؟ اصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنے اندر اتارنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ ولادت کی خوشی نہیں مناتے۔ ارے بعض لوگ ولادت کی ایک خوشی مناتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی 2 مرتبہ ولادت ہوئی ہے، 1 مرتبہ نہیں ہوئی۔ ہم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 ولادت کے ماننے والے۔ آپ کی 2 ولادتیں ہیں، ایک جسمانی، ایک روحانی۔ جسمانی ولادت یہ مکہ مکرمہ میں ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، محمد بن عبداللہ دنیا میں تشریف لائے۔ روحانی ولادت مکہ مکرمہ میں غار حرا میں ہوئی، محمد الرسول اللہ تشریف لائے۔ جسمانی ولادت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارکہ کا ظہور ہوا۔ آپ کے کان ایسے، مبارک ناک ایسی، پیشانی اتنی خوبصورت، بھویں ایسی، آنکھیں ایسی، اور جناب ہاتھ ایسے اور پاؤں ایسے، چلنا ایسا، آپ کے چہرے کی شباہت ایسی، اور اس کے چہرے کے اوپر راحت ایسی۔ تو یہ ساری چیزیں، سارا ذکر کہاں سے آیا؟ جسمانی ولادت سے صورت مبارکہ کا اظہار ہوا، اور روحانی ولادت سے سیرت مبارکہ کا اظہار ہوا۔ سیرت مبارکہ سامنے آئی، آپ کا عمل کیسا، آپ کا کردار کیسا، آپ کی گفتار کیسی، آپ کے معاملات کیسے۔ تو ہم تو 2 ولادت کے قائل ہیں، اور دونوں ہی باعث صد خوشی، باعث صد افتخار۔ یہاں ایک بات اور سمجھنے والی ہے، جب ہم سورت مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں، بہت مقبول اور محبوب عمل ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے، لیکن اگر سیرت مبارکہ اور اس کی بات کو ہم دیکھیں تو ایک بات سمجھنے والی ہے، سورت مبارکہ کا ذکر ہو تو محبوب مقبول، سیرت مبارکہ کا ذکر ہو تو محبوب اور مقبول، لیکن دونوں میں ایک فرق سمجھنے والا ہے۔ ہم سورت مبارکہ کا ذکر کر کے محبت میں اضافہ کر سکتے ہیں، ہم سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اس طرح کے کلمات کہہ سکتے ہیں، لیکن تمام کوشش کے باوجود صورت بنا نہیں سکتے ہو۔ سیرت مبارکہ کا ذکر کر کے ہم اس کو اپنا سکتے ہیں، جس کا حکم دیا گیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول قرآن پاک میں جگہ 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 جگہ۔ تو آج ہم سیرت کا ذکر کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں تو ایسی ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ایک چیز کو ہم ذکر کریں گے واقعات کی روشنی میں۔ وہ کیا چیز ہے؟ تحمل مزاجی، جو الحمدللہ ہمارے اندر کوئی نہیں، اور آج کل کے نوجوانوں میں تو تحمل مزاجی دور سے بھی نہیں گزری، بہت سائڈ سے نکل جاتی ہے، 10-20 کلومیٹر دور۔ ماچس دیکھی آپ لوگوں نے کبھی؟ ماچس کو رگڑو نا تو کیا ہوتا ہے؟ آگ نکلتی ہے۔ آج کل کے نوجوان کو ذرا سی رگڑ لگ جائے تو آگ نکلتی ہے ایک دم۔ ایسے ہی ہے نا؟ برا تو نہیں لگ رہا آپ لوگوں کو؟ نوجوان بیٹھے ہیں کہ لو جی، ارے بھائی بوڑھوں کا بھی یہی حال ہے، وہ بڑے جلالی ہے جی، ہر وقت جلال میں ہی رہتے ہیں۔ ایک جلالی ہمارے پاس بھی بیٹھے ہوئے ہیں ابھی،
ان کا نام نہیں لے رہا، وہ خود ہی بتا دیں گے، وہ ایسے جلالی ہے، وہ پیار سے خود ہی بتاتے تھے کہ میں جلالی۔ اچھا جی، آج ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تحمل مزاجی کی باتیں سنیں گے، اس نیت کے ساتھ کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں لائیں۔ یاد رکھیں، تحمل مزاج آدمی پرسکون زندگی گزارتا ہے، اور جلد باز آدمی جس کے اندر برداشت کا مادہ نہ ہو، ہر وقت انڈر ٹینشن، ہر وقت پریشان، وہ ناکام زندگی گزارتا ہے۔ کامیاب زندگی تحمل مزاجی والی زندگی ہے۔ تاریخ انسانیت میں کسی انسان نے دوسروں کی اتنی بڑی بڑی غلطیوں کو اتنا معاف نہیں کیا ہوگا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو، اپنی اولاد کے دشمنوں کو، اپنے پیاروں کے دشمنوں کو آپ نے معاف کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد عجیب جملہ لکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، توجہ کے ساتھ سننے والا ہے، ایک ایک حرف چنا ہوا، بڑا پیار سے انہوں نے لکھا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں، مظلومی میں صبر، مقابلے میں عزم، معاملے میں راست بازی، طاقت اور اختیار کے باوجود عفو و درگزر انسانیت کے وہ نوادر ہیں جو کسی ایک زندگی میں اس طرح جمع نہیں ہوئے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں جمع ہوئے۔ اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ دشمن نبی علیہ السلام کو جتنی تکلیف پہنچاتے تھے اتنا ان کا صبر بڑھتا جاتا تھا، اور جاہل ان کے ساتھ جتنی جہالت کا معاملہ کرتے اتنا ان کا حلم، برداشت بڑھتی چلی جاتی تھی۔ انسان کی قوت برداشت کا سب سے زیادہ مظاہرہ کہاں ہوتا ہے؟ جن کے ساتھ وہ رہتا ہے یا دور والوں سے جن سے کبھی کبھی رابطہ ہوتا ہے؟ گھر میں بیوی بچے، ملازم، گھر کے لوگ، قریبی لوگ جن کے ساتھ روزانہ کا انٹریکشن ہے، وہاں سب سے زیادہ قوت برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اور کرنا چاہیے، سنت ہے، سیرت ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس وقت تشریف لائے جب آپ کی عمر 10 سال تھی مدینہ میں، اور 10 سال تقریباً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خدمت میں رہے۔ فرماتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کبھی مجھے مارا نہ ڈانٹا۔ ہمارا کوئی ملازم ہو، چھوٹا ہو، اور 10 سال ہمارے ساتھ اس کا تعلق رہے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ اس سے غور کریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تحمل مزاجی کتنی تھی۔ ایک نوجوان تھے، ان کو کئی درخت کے اوپر کوئی کھجور نظر آ جاتی، وہ جناب چڑھتے اور کھجور توڑ کے کھا لیتے۔ اس زمانے میں ایک نورم ان کے علاقے کا یہ تھا کہ جو کھجور خود نیچے گر جائے، گری ہوئی کھجور کو کھانا چاہے مالک کی اجازت کے بغیر کھا لے، وہ چوری تصور نہیں ہوتی تھی، وہ اجازت تھی کوئی بھی کھا لے۔ لیکن درخت کے اوپر چڑھ کر اتارنا اور اس کو کھانا، یہ بغیر مالک کی اجازت کے یہ جرم تھا۔ یہ وہاں کا ایک طریقہ تھا، اور آج بھی ایسے طریقے آج بھی بعض علاقوں میں ہیں۔ تو جناب ان کی کیا عادت تھی، کوئی چیز نظر آتی کھجور مزیدار، وہ ایک دم چڑھتے اور کھا لیتے۔ ایک دن جناب مالک نے دیکھ لیا، پکڑ لیا، اتار لیا، آ جاؤ بھائی۔ یہ تو ڈر گئے کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھی مجھے لے جائیں گے، پتہ نہیں میرا ہاتھ ہی کٹے گا، آج میرا کیا بنے گا۔ کہتے ہیں میں بڑا خوف زدہ، ڈرا ہوا کہ پتہ نہیں کیا میرے ساتھ آج ہوگا۔ اب وہ مالک جو ہے وہ غصے میں نبی علیہ السلام کے پاس لے گئے، اس نے یہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے شفقت کا، محبت کا ہاتھ میرے سر پہ رکھا، میرا آدھا خوف تو دور ہو گیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو بھائی، نیچے والی اٹھا کے کھا سکتے ہو، اس کی اجازت ہے، یہ کیا کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو؟ کہ اللہ کے نبی آئندہ میں نہیں کروں گا، بھوک لگتی ہے اور بس پریشان ہو جاتا ہوں، اچھا آئندہ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ اس کی غربت کو، فقر کو دور کر دے، اس کی بھوک کو ختم کر دے، اور معاف کر دیا، چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ نرمی اور محبت سے
جو مقصود ہے سزا دینا تو مقصود نہیں نا، گناہ یا غلط کام کو ختم کرنا مقصود ہے، وہ محبت سے ہو گیا۔ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یہ محبت سے تو ہو سکتا ہے، اپنائیت سے ہوتا ہے یہ کام۔ گھر والوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ محبت اور تحمل مزاجی، آج کل کا تو شوہر کہتا ہے وہ تو مرد ہی نہیں ہے جو گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ سختی نہ کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسے زندگی گزاری، خاوندوں کو چاہیے کہ اس کو سمجھیں، پڑھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی کبھی کسی بیوی کو گالی نہیں دی، کبھی نہیں مارا، درگزر سے کام لیا، محبت سے کام لیا، ان کے نان نفقے کا پورا پورا خیال رکھا، ان کو وقت دیا، محبت دی، مان دیا۔ ذرا سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر میں کبھی کسی بات پر غصے میں آ جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھتے فرماتے اے منی سی عائشہ، عمر کم تھی نا، وہ اس جملے میں محبت اور اپنائیت ہوتی اور معاملہ ختم ہو جاتا۔ اچھا، ایک مرتبہ کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عائشہ کے درمیان کچھ گفتگو ہو رہی تھی، اور میاں بیوی میں کا ایک تعلق ہے نا، تو اس میں بیوی کو ایک مان ہوتا ہے، ناز ہوتا ہے، تو کچھ ایسی گفتگو تھی کہ جس میں تھوڑا رائے کا اختلاف تھا۔ اتنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوبکر آئیے میرے اور عائشہ کے درمیان ذرا فیصلہ ہی کروا دیں، آپ آ گئے تو ذرا فیصلہ کر دیں۔ کہا جی ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے امی عائشہ کو کہا عائشہ تم پہلے بتاؤ گی یا میں پہلے بتاؤں؟ اب وہ بیوی ہے نا، بیوی کا رتبہ سمجھ کے یہ سمجھے جملے کو اگلے، عائشہ تم پہلے بتاؤ گی یا پہلے میں بتاؤں؟ فیصلہ کرتے ہیں بھی۔ امی عائشہ روانی میں ایک بات کہہ گئی کہ آپ ہی پہلے بتا دیں، ٹھیک ٹھیک بتائیے گا، سچ سچ بتائیے گا۔ ایک روانی میں گفت بیوی ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی غلط بتائیں گے؟ اور کتاب میں لکھا کہ ان کو تھپڑ ایک لگا دیا۔ اب امی عائشہ کو جب باپ سے تھپڑ لگا نا تو کدھر گئیں؟ سیدھا نبی علیہ السلام کے پیچھے، وہاں جا کے پناہ لے لی۔ نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر سے کہا جناب آپ سے فیصلہ کروانے کی بات کی تھی، کوئی اس طرح کسی کو مارنا تھوڑی تھا، آپ جائیں، میاں بیوی آپس میں دیکھنے جائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کا حکم ملا، تشریف لے گئے۔ نبی علیہ السلام نہیں ہو پیچھے، تجھے تیرے باپ کے دوسرے تھپڑ سے میں نے بچایا نا، محبت سے معاملہ حل ہو گیا۔ خاوند جب بیوی کو اس طرح محبت دے، مان دے تو زندگیاں بہت خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ اب یہ تحمل مزاجی کی باتیں ہیں، اللہ کہہ رہی ہے صرف میرے اندر اور ہم سب کے اندر آ جائے، اس کے بغیر زندگی کا مزہ کوئی نہیں، کوئی لذت نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف میں تشریف لے گئے، آپ سب نے یہ واقعہ بار بار سنا ہوگا، سنا ہے جی؟ وہاں کے لوگوں نے کیا کیا؟ کھلانا پلانا، مہمان نوازی تو دور کی بات، عزت بھی نہیں کی، لوگوں کے لڑکوں کو لگا دیے، انہوں نے پتھر مارے اور جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، اتنی تکلیفیں پہنچائیں۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ویسے جنرل ایک سوال پوچھا کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ مشقت والا دن کون سا تھا؟ کیسا کی پوائنٹ، بڑا پن پوائنٹ بات پوچھی، آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف والا دن کون سا تھا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ وہ طائف کا دن تھا، 9 سال گزر گئے، اس کی تکلیف آج بھی مجھے یاد ہے۔ کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، 9 سال بعد بھی وہ یاد تھی۔ اس دن کیا حال تھا جب تکلیف عین پہنچ رہی تھی، تو 9 سال بعد کی بات آئی نا۔ فرشتے آ گئے، نبی علیہ السلام کو پورا اختیار دے دیا گیا، آپ ابھی حکم کریں دونوں پہاڑوں کو ملا کے ان کو ابھی برابر کر دیں۔ اتنے اختیار کے باوجود عفو درگزر، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھی، امتیازی شان تھی۔
کیا مانگا انہوں نے؟ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ نہیں ہو سکتا ہے اللہ ان کی اولادوں میں سے اہل ایمان پیدا کر دے۔ کتنا بڑا انہوں نے ظلم کیا، آپ کو کتنا بڑا اختیار ملا اللہ کی طرف سے، لیکن آپ نے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غزوہ احد میں کفار نے حملہ کیا، نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اتنی تکلیفیں آپ کو پہنچائی گئیں، آپ کے محبوب چچا شہید بھی ہوئے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، 70 صحابہ کرام آپ کے پیارے شہید ہوئے۔ آپ کی تکلیف دہ حالت کو دیکھ کے کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا ہی کر دیجئے، ان کے لیے بد دعا ہی کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے نہیں پہچانتے۔ کسی نے کیا خوب کہا، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کا تو یہ معاملہ تھا درگزر کا، معافی کا۔ ہمارا کیا ہے، ادھر اپنے آپ کو بھی تولتے رہے نا۔ ہم سے تو لوگوں کے زبان سے نکلے ہوئے جملے معاف نہیں ہوتے۔ 10 سال پہلے اس نے یہ کہا تھا، 20 سال پہلے اس نے یہ کہا تھا، فلاں موقع پہ اس نے یہ کہا تھا۔ ہمیں سے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں معاف نہیں ہوتی، ہم نے جان کے دشمنوں کو کدھر معاف کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی نا، تو آپ مدینہ طیبہ آ گئے۔ ایک علاقہ تھا، اس کا نام تھا یمامہ، وہاں کے ایک سردار تھے ثمامہ بن اسال، وہ مدینہ میں آئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ انہیں پتہ لگا کہ کافر میرے نبی کو اتنی تکلیفیں پہنچاتے ہیں، تو انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ مکہ میں گندم تو ہوتی نہیں تھی، تو وہ آتی تھی یمامہ سے، اور یہ وہاں کے سردار تھے۔ مکہ والے ہر سال آتے، پیمنٹ دیتے، گندم خریدتے اور اپنا سال گزارتے۔ اس دفعہ انہوں نے طے کر لیا اب کی دفعہ جب مکے والوں نے پیسے لے کے آنا ہے نا گندم خریدنے، ان کو نہیں دینی میں نے، یہ جو مرضی کر لیں۔ بھائی مالک کی مرضی ہوتی ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ اب مکے والوں کو تو نہیں پتا، پیچھے ارادے بدل گئے۔ جب گندم کی کٹائی کا وقت آیا، یہ اپنا تاجر لوگ پیسے لے کے پہنچ گئے، جناب ہمیں گندم دیجئے، کیا ریٹ ہے، بھاؤ تاؤ کہہ رہے، ذرا سودا کریں۔ تمہیں تو دینا ہی نہیں ہے، ہم سے زیادہ پیسے لے لیں، 1 روپے کی جگہ 1.5 لے لیں، کچھ زیادہ لے لیں، 2 کچھ تو کریں نا، کوئی ڈیل کرے، تاجر تو ڈیل کرتا ہے۔ کہا تمہیں دینا ہی نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے، تم میرے نبی کے دشمن ہو، انہیں تکلیفیں پہنچاتے ہو، مجھ سے گندم لینے آ گئے ہو، چلو باہر یہاں سے۔ سارے زور لگا لیے، منت ترلا، زیادہ آفر، کہیں کچھ نہیں بنی بات۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تمہیں دینی نہیں ہے، پیسوں کی بات کرتے ہو، نکلو یہاں سے۔ اب جناب یہ مکے آ گئے، کیا کریں؟ اب یہ سارے سردار سر جوڑ کے بیٹھے، کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا یہ بندہ، اب نبی علیہ السلام کو خط لکھو، وفد بھیجو، انہی سے کہو کہ ہمارے لیے آسانی کر دیں، اور ثمامہ کو وہ حکم کریں کہ ہمیں گندم دے ورنہ مر جائیں گے ہم بھوکے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائیں گے، قحط آ جائے گا مکے میں۔ سبحان اللہ، دشمن بھی نبی علیہ السلام سے ایسی امید رکھ رہا ہے۔ کیا ہمارا کوئی رشتہ دار ہم سے ایسی امید رکھے گا کہ ہم نے اس کا نقصان پہنچایا، یہ کیا ہے، اور لیکن کبھی ہماری مجبوری آتی ہے تو یہ ہمیں کام دے گا؟ مشرکین مکہ پکے جانی دشمن، وہ بھی آپ سے نرمی اور رحم دلی کی امید کرتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہم سے نرمی کی امید نہیں رکھتے۔ اس کے بعد معاملہ جانا یہ تو اینٹ کا جواب پتھر سے ہوگا۔ اب جناب کفار مکہ نے خط لکھا، وفد بھیجا، اس میں کیا تھا؟ ہم آپ کے رشتہ دار، ہم آپ کے قبیلے والے، ثمامہ کو کہہ دیجئے، نہیں تو ہم گئے۔ نبی علیہ السلام نے ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کو خط لکھوایا، فرمایا کہ ثمامہ جس طرح پہلے تم دیتے تھے اسی طرح دیتے رہو ان کو گندم، جان کے دشمنوں کو روٹی پہنچائی جا رہی ہے۔
کیا ہم اپنی زندگی میں کوئی ایک واقعہ ایسا پیش کر سکتے ہیں کہ ہم نے دشمنوں کے ساتھ، اپنے حاسدین کے ساتھ، مخالفین کے ساتھ ایسا کوئی مہربانی والا برتاؤ پیش کیا؟ ہم کس نبی کے نام لیوا ہیں؟ تو ہم ان باتوں کو سنیں اور سمجھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک واقعہ اور سن لیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی جو سب سے بڑی، ان کا نام کیا ہے؟ جی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 صاحبزادی ہیں آپ کی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی ہیں۔ ان کے شوہر تھے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان ہوئے، پہلے نہیں تھے۔ ایک موقع کے اوپر انہوں نے نبی علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ میں آپ کی بیٹی کو بھیج دوں گا۔ یہ مکہ آئے، کہا تم اگر جانا چاہتی ہو اپنے والد کے پاس تو چلی جاؤ۔ کہا میں جانا چاہتی ہوں۔ تو ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو مسلمان نہیں تھے، تو اپنے بھائی کنانہ کو کہا کہ جاؤ بھائی اپنی بھابھی کو لے جاؤ، اور مکہ کے باہر مسلمان آئے ہوئے وہاں تک تم پہنچا دو، آگے مدینے وہ لے جائیں گے۔ یہ طے شدہ ترتیب پہ چلے۔ کفار مکہ کو پتہ لگا کہ دن دہاڑے دشمن کی بیٹی یوں جا رہی ہے، وہ تو جناب لڑنے مرنے کے لیے راستے روک کے کھڑے ہو گئے کہ ہماری تو عزت چلی جائے گی، اور ہم تو بیٹی کے ذریعے پتہ نہیں کیا کچھ کروا سکتے ہیں، بہت کچھ لے سکتے ہیں، ایسے جا رہے دے رہے ہو۔ جھگڑا ہوا تو اس وقت ایک شخص تھا حبار بن اسود، حضرت زینب کا وہ کزن لگتا تھا، بعض مرتبہ یہ قریبی رشتہ دار بھی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس نے جو اونٹنی کو مارا، اونٹنی بت گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امید سے تھی، عورت امید سے ہو اور اونچی جگہ ہو، اونٹنی اچھی خاصی اونچائی پر ہوتی ہے اور نیچے پتھریلی زمین ہو، اور وہ گرے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوا، مس کیریج ہو گیا۔ اب اس وقت تو یہ فیصلہ ہوا کہ اس وقت تو معاملے کو رفع دفع کرو، حضرت زینب اپنے گھر واپس جائیں، بعد میں خاموشی سے چھپ کے کر لینا، کم سے کم کافر یہ تو کسی کو کہہ سکیں بھائی دن دہاڑے نہیں جانے دیا، چوری سے لے گئے، کوئی ناک تو ہماری بچے نا۔ اب حضرت زینب اس زخمی حالت میں گھر آئیں، اور رات کو کسی وقت، کسی دوسرے وقت میں، تنہائی کے وقت میں ان کو اس پوزیشن میں باہر بھیجا گیا مکہ کے، وہاں صحابہ موجود تھے اور وہ ان کو لے گئے۔ اس زمانے میں ایسی کارپیٹ روڈز نہیں ہوتی تھیں، اونٹوں کے اوپر سفر 8 دن 15 دن 12 دن اس طرح لگتے تھے۔ اب وہ اتنے دنوں کے بعد پہنچی کہ جب کوئی عورت ساتھ نہیں، دوائی کے لیے کوئی چیز موجود نہیں، کوئی خیال کرنے والا قریبی موجود نہیں، اس زخم اور اس تکلیف کے عالم میں جب مدینہ طیبہ پہنچی تو حالت غیر ہوئی بھی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی ان کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمایا کہ میری بیٹی کو دین کی خاطر جتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں کسی اور کو نہیں پہنچائی گئی۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو یہ حبار بن اسود یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور غلطی کو تسلیم کیا اور کہا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ اچھا ہاں، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذریعہ بھی یہی زخم بنا، یعنی بیٹی کو ایسا زخم لگا اس شخص کی وجہ سے جو ان کی شہادت کا، وفات کا ذریعہ بن گیا، یعنی بیٹی کا قاتل ہو گیا نا سیدھا سیدھا۔ اب یہ جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو یوں عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی غلطی ہو گئی تھی۔ نبی علیہ السلام کا دل تو سمندروں سے زیادہ گہرا تھا، بیٹی کے قاتل کو بھی معاف کر دے۔ ہم تو زبان سے نکلے ہوئے بول معاف نہیں کرتے، لہجے معاف نہیں کرتے، انداز معاف نہیں کرتے۔ ہمارا کیا تعلق ہے نبی علیہ السلام کی سیرت سے، ہم خود غور کریں اور سنیں۔ ابھی اور بڑی باتیں، مکہ مکرمہ میں ایک اسلحہ ڈیلر تھے، ان کا نام تھا صفوان بن امیہ، بہت امیر آدمی، ہزاروں کی تعداد میں تیر، تلوار، نیزے، ڈھالیں ان کے پاس ہوتی تھی، اور جب 2 قبیلوں نے، 2 جماعتوں نے لڑنا ہوتا تھا تو ان سے کرائے پہ تلواریں وغیرہ لے جاتے تھے، اسلحہ ڈیلر تھے۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان سے کرائے پہ عارضی طور پر اسلحے کا سامان، وہ اسلحہ لیا۔ اب انہوں نے کیا کیا، تو پکا دشمن۔ انہوں نے ایک شخص کو، اس کا نام تھا عمیر بن وہب، ایک غریب آدمی تھا، یہ ان کی مدد کرتے رہتے تھے، فائنینشیل سپورٹ ہوتی تھی۔ ایک دن عمیر بن وہب کو بلایا، صفوان بن امیہ نے کہا عمیر میں نے تلوار کو ایسے زہر میں زبردست طریقے سے جو ہے نا بجھا دیا، تیار کر دیا ہے کہ کسی کے اگر لگ گئے نا، ذرا سی خراش پڑ جائے تو بس کافی ہے، گردن اتارنے کی ضرورت نہیں۔
بس جسم پہ ذرا سی خراش لگانا ہے، ایسی میں نے تیار کی ہے تلوار، تم ایسا کرو، تم مدینے جاؤ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دو، کچھ بھی ذرا سا بھی ہو گیا تو کام ہمارا پورا ہے۔ کہا میں چلا جاؤں گا اور میں وہاں پکڑا گیا، میرے ساتھ کچھ ہوا تو میرے فیملی کا کیا ہوگا؟ کہا ٹینشن نہیں لو، تمہاری فیملی کی زندگی بھر کی ذمہ داری میری۔ اب جناب وہ ساری ڈیل ہو گئی، عمیر بن وہاب مدینہ چلے گئے، تلوار ہاتھ میں ساتھ تھی، تلوار اس زمانے میں رکھنا ایک نارمل روٹین ہوتی تھی۔ اب مدینہ طیبہ پہنچے، ایک صحابی کی نظر پڑی تو محسوس کیا کہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ اب پکڑ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے پوچھا، جب تحقیق ہوئی تو فوراً بول دیا کہ بھئی میں تو اس ارادے سے آیا ہوں اور مجھے تو فلاں نے بھیجا ہے، بس آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے خلاف کوئی آگے عملی اقدام اس قسم کا نہیں کروں گا، بس مجھے معاف کر دیں۔ مدینہ آیا ہوا قتل کے ارادے سے شخص، اس کو معاف کر کے واپس بھیج دیا، جاؤ بھائی۔ اچھا خیر، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد عمیر بن وہاب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے، اور ایک روایت میں کہ پہلے مسلمان ہو گئے۔ بہرحال فتح مکہ کے موقع پہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفوان بن امیہ اس کو بھی معاف کر دیجیے، وہ بھاگ گیا، مکہ چھوڑ گیا، کیونکہ اسے پتہ ہے اس نے کون کون سی حرکتیں کی ہے، تو اس نے تو بچنا نہیں تھا، تو وہ ڈر کے بھاگ گیا ہے۔ لیکن میں ایک درخواست آپ سے پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے وہ آپ کا دشمن ہے لیکن میرا محسن ہے، میری سپورٹ کرتا رہتا ہے، آپ اس کو معاف کر دیجیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو معاف کر دیا۔ اگلی بات سنیں اس سے زیادہ اہم اور توجہ والی، کہا یا رسول اللہ، میں اگر صفوان کے پاس جاؤں گا نا اور کہوں گا آپ کو رحمت اللہ عالمین نے معاف کر دیا، وہ میری بات نہیں مانے گا، میری کوئی ایسی کریڈیبلٹی نہیں ہے، میں غریب سا آدمی، وہ نہیں مانے گا، تو کوئی نشانی دے دیجئے۔ پتہ نبی علیہ السلام نے کیا نشانی دی دشمن کو معافی اور پروانہ امن کے لیے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی، نبی علیہ السلام نے اپنا عمامہ مبارک اتار کے اس کو دے دیا، جاؤ خدا کے دشمن کو، میرے دشمن کو کہہ دو جا کے تجھے معاف کر دیا، اپنا عمامہ بھیج دیا۔ اب عمیر بن وہاب خوش ہو گیا کہ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی نعمت مل گئی۔ وہ تلاش کرتے کرتے کہیں مل گئے صفوان بن امیہ، کہا جناب آپ کی معافی کا پروانہ لے کر آیا ہوں، چلے مکہ۔ میں نہیں جاتا، میری گردن یعنی امن لے کر آیا ہوں۔ بھائی کیا دلیل ہے؟ کہا وہ اتنے پیارے ہیں، اتنے محبت کرنے والے ہیں، آپ کو یقین دلانے کے لیے کہ آپ کو معاف کر دیا، اپنا عمامہ بھیجا ہے، اپنی پگڑی بھیجی۔ میں حیران ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ آئے مکہ نبی علیہ السلام کے پاس صفوان بن امیہ، او جی میں نے سنا ہے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ نہیں میرا تو کوئی ایسا کلمہ پڑھنے کا، مسلمان ہونے کا ارادہ نہیں ہے۔ اچھا چلیں ایسا کرے، مجھے 2 مہینے دے دیں، میں سوچتا ہوں دیکھتا ہوں، ذرا ٹائم دے دیں۔ 2 مہینے گویا مانگے، جتنا ٹائم انہوں نے مانگا نبی علیہ السلام نے اسے ڈبل ٹائم دیا۔ اچھا بھائی 2 مہینے مانگے، تیرے پاس 4 مہینے۔ وہ وقت کہاں پورا گزرنا تھا، نبی علیہ السلام کے قریب جب وقت گزارا تو کیا پتہ لگا کہ ان سے تو اچھا ہے ہی کوئی نہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ یہ جو لوگ ابھی جملہ آپ نے میرے منہ سے جو نکلا سنا نا کہ قریب وقت گزارا، ارے ان تبلیغ والوں کے قریب وقتوں گزارے، جماعت میں جا کے تو دیکھیں، اللہ والوں کی مجالس میں آ کے تو دیکھیں، علماء کے ساتھ رہ کے تو دیکھیں، پھر پتہ لگے گا یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ کے علماء کو، دینداروں کو برا بھلا کہتے رہتے، کیونکہ وقت ہی نہیں گزارا تو پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ ایسے وہ ایسے فلاں ایسے۔ کسی نے وقت گزارا ہے، کوئی دلیل ہے؟ علماء کے خلاف ہم جو زبان سے بہت ساری باتیں کرتے رہتے ہیں، صرف سوشل میڈیا پر دکھ دیکھ اور سن کے، کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ ہاں جس عالم کے بارے میں آپ زبان کھول رہے ہیں، ذرا 3 دن ان کے ساتھ رہ کے دیکھ لیں، پتہ لگ جائے گا۔ بہرحال جو قریب رہ کے دیکھتا ہے اسی کو پتہ لگتا ہے، پھر اندازہ ہوتا ہے۔ وہ جب قریب رہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جب خیبر فتح ہوا تو ایک عورت نے جو یہودیہ تھی، غالباً زینب بھی اس کا نام تھا،
اس نے آپ کو گوشت میں زہر ملا کے دیا. اللہ نے آپ کو بتا دیا, زہر خود بولا, گوشت خود بولا کہ میرے اندر زہر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی معاف کر دیا, بدلہ نہیں لیا, اپنی ذات کے اعتبار سے بدلہ نہیں لیا. ہاں واقعہ اس طریقے کا ایک صحابی نے بھی کھایا, وہ شہید ہو گئے, تو پھر جان کے بدلے جان, تو نبی علیہ السلام کے بدلے میں نہیں, آپ نے معاف کر دیا تھا, وہ الگ معاملہ ہے. آپ نے اپنی جان, اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا. جب فتح مکہ ہوا تو ابو جہل بہت بڑا دشمن خدا, نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بڑا ہے. ایک تو وہ فرعون تھا نا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی, وہ فرعون تھا, قرآن میں اس کا ذکر ہے, نام بھی ہے. فرمایا کہ فرعونی, میرا جو فرعون ہے یہ اس فرعون سے زیادہ بڑا ہے. اتنا بڑا دشمن تھا ابو جہل. اچھا یہ کو بتا سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو بات بتائی کہ میرا فرعون موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے زیادہ بڑا تھا, اس میں علماء نے کیا تفصیل لکھی ہے؟ ماشاء اللہ, حضرت نے بالکل درست جواب دیا. موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو جب غوطے لگے نا پانی میں, تو کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون, میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ. یعنی سب غرور تکبر سب مٹ گیا. ابو جہل کی جب آخری وقت تھا نا بدر میں, اس کو زخم لگ گئے. ایک صحابی تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جب اس کی تلوار کاٹنے کے لیے آگے بڑھے تو موت کے وقت کیا کہہ رہے ہیں, مرتے وقت, او چرواہے تیری پرانی سی تلوار ہے خراب قسم کی, میری گردن کاٹنی ہے سردار کی, میری تلوار سے کاٹو, یہ قیمتی مزیدار تلوار ہے, اس سے کاٹو. اور غور کرو چرواہے, ادھر سے مت کاٹنا, نیچے سے کاٹنا ذرا, تاکہ جب سروں میں پڑی ہو تو اونچی نظر آئے. یعنی اس وقت میں بھی زخمی پڑا ہوا ہے, آخری سانسیں چل رہی ہیں, غرور ختم نہیں ہوا. ایسے دشمن کا بیٹا اکرمہ, جو خود نبی علیہ السلام کی دشمنی میں بہت آگے. مکہ مکرمہ فتح ہوا, اکرمہ کو پتا تھا میں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے, بھاگ گیا کہ میرے ساتھ تو یہ ہو جائے گا, کچھ ہو جائے گا. ان کی بیوی تھی ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نیک بیویاں اپنے خاوند کی سفارش کرتی ہیں. وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں, ایمان بھی لائیں اور درخواست کی کہ اللہ کے نبی میرے خاوند کو معاف کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معاف کرنے میں سب سے پیش ہوتے تھے, سب سے آگے ہوتے تھے. اس کو معاف کر دیا. اب یہ گئیں, وہ سمندر کے کنارے کہیں نکل گئے تھے کشتی میں بیٹھ کے. انہوں نے بہرحال جا کے ان سے ملاقات کی کہ چلو واپس. کہا نہیں میں نہیں جاتا, میری گردن کٹ جائے گی. کہ نہیں امان لے کر آئی ہوں, مجھے امان دے دی. بیوی نے تسلی دلائی کہ ہاں میں خود بات کر آئی ہوں, 1 to 1 بھی بات ہوئی ہے, چلو. اب بیوی جو ہے شوہر کو لے کر آئی. اب نبی علیہ السلام ہیں, ساتھ لشکر ہے اور لوگ ہیں. اب یہ جب آ رہے ہیں نا تو کسی نے دیکھ لیا کہ دشمن ہے, اتنے بڑے دشمن کا بیٹا ہے. فوراً نبی علیہ السلام کو خبر دی کہ کارروائی کریں, بتائیں ان کی گردن اتارے, کیا کریں. نبی علیہ السلام کو جیسے ہی پتہ لگا اکرمہ آیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے سے باہر نکلے اور کہا اے مہاجر سوار تیرا آنا مبارک ہو. ہم تو سگے بھائی کو بھی اتنی محبت سے نہیں پکارتے. کسی رشتہ دار سے دشمنی ہو یا لڑائی یا اختلاف پیدا ہو جائے, ہم تو اس کو بھی اتنی محبت سے نہیں پکارتے. کیا فرمایا, اے مہاجر سوار تیرا آنا مبارک. آپ کے اخلاق دیکھ کر وہ بھی مسلمان ہو گئے. اور بعد میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے بہت بڑے جرنیل بنے, اور آپ کی تحمل مزاجی اور اخلاق کی وجہ سے وہ مسلمان ہوئے. اس طرح کے بڑے واقعات ہیں. ہندا ابو سفیان کی زوجہ, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کروانے والی, کیسے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. فتح مکے کے موقع پہ اللہ رب العزت نے ہندا کو بھی معاف کر دیا. حضرت حمزہ سے آپ کا کتنا تعلق تھا, آپ کے چچا بھی تھے, آپ کے دوست بھی تھے, اور آپ کے رضاعی بھائی بھی تھے. محبوب چچا کے قاتل مطلب قتل کروانے والی کو بھی معاف کر دیا.
اور جنہوں نے قتل کیا تھا ان کا نام کوئی بتائے گا جی؟ ہاں جی، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں سامنے تو آ کے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، وہ بہت بہادر تھے، پیٹھ پیچھے سے پتھر مارا، حملہ کیا اور پھر یہ سب کچھ کیا۔ یہ بھی کسی موقع پہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کیسے حاضر ہوئے؟ پیچھے آ گئے، ایک دم پھر کہا کہ کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس ڈر سے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے دیکھتے ہی میرے لیے کوئی سخت حکم جاری ہو جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا، ان کے ایمان کو قبول کر لیا۔ ایک بات کہی، وحشی میرے سامنے نہ آیا کر، تجھے دیکھ کے میرے چچا کی مجھے یاد آ جاتی ہے۔ بعض مرتبہ بعض رشتہ داروں نے تکلیف پہنچائی ہوتی ہے نا، یا کسی نے، تو ان کو دیکھ کے کوئی پرانی بات یاد آ جاتی ہے، تو یہ بشری تقاضا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن کرنا ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ کرنا ان کے ساتھ رحمت کا، نرمی کا معاملہ ہے۔ کیوں؟ سادہ سی بات ہے، گیو اینڈ ٹیک، 2 + 2 = 4۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں دوسروں کو جتنا جلدی معاف کرتا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اتنا جلدی معاف کر دے گا۔ ڈائریکٹ ڈیل ہے یہ۔ اب ہماری مرضی ہے لوگوں کو جلدی معاف کریں، اللہ سے معافی جلدی لے لیں، اور ہمارا اختیار ہے کہ ہم ناک رگڑوائیں اور معاف نہ کریں۔ پورا اختیار دیا ہے دونوں کاموں کا۔ تو کیا چاہتے ہیں؟ اللہ ہمیں جلدی معاف کرے یا ہمارے ساتھ کوئی برتاؤ ہو پھر سیدھا کرنے کے لیے؟ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے جو چاہتے ہیں نا، نرمی، رحمت لوگوں کے ساتھ، پھر وہی کریں۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ قیامت کے دن اللہ کی رحمتوں کو بہت زیادہ لینے والا کون ہوگا؟ لوگوں کو جلدی معاف کرنے والا۔ اللہ اس کو جلدی معاف فرما دے۔ فتح مکہ کے دن نبی علیہ السلام حجر اسود کے سامنے ہیں، کفار بڑے بڑے جناب دشمن، چھوٹے بڑے بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ہائے ہائے، سر جھکے ہوئے ہیں ان کے، شرمندہ ہیں۔ ان کو اپنا کیا یاد تھا کہ بلال کے ساتھ کیا کیا، خباب کے ساتھ کیا کیا، آل یاسر کے ساتھ کیا کیا، زنیرہ کے ساتھ کیا کیا، سمیہ کے ساتھ کیا کیا، اور خود نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، سب کو یاد تھا۔ لیکن اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہاں مکمل اختیار تھا۔ 10,000 جوانوں کا لشکر آپ کے پاس تھا، ان کے پاس کوئی قوت نہیں تھی۔ آپ چاہتے تو سر قلم کر سکتے تھے کہ نہیں؟ کوئی روکنے والا ہوتا؟ حق بجانب بھی تھے، سارے دشمن تھے، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پہ کوئی گناہ نہیں، سب کو معاف کیا، آج میں تمہیں معاف کرتا۔ یہ جملہ آپ نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم۔ یہاں تک کہ واقعات تو آپ نے یہ بھی سنے ہوں گے، لیکن فتح مکہ کا ایک اور واقعہ جو میرا خیال ہے بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، بہت کم۔ جب سیرت کے بیانات ہوئے تو مجھے وہاں ملا، اور الحمدللہ سیرت کے بیانات آپ لوگوں کو بھی میں درخواست کرتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ کہ بھائی ہمارے عشق الہی کے یوٹیوب چینل کے اوپر 75 بیانات ہیں، 75، تقریباً 1 گھنٹے کا ایک بیان ہے، نبی علیہ السلام کی پوری سیرت مبارکہ اس میں بیان کی گئی ہے، پیدائش سے پہلے کے مختصر حالات سے لے کے آخر تک کے۔ ان کو سنیں، بار بار سنیں، پھر دیکھیں کیسے نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے، کر کے تو دیکھیں۔ دنیا بھر کی چیزیں ہم سنتے ہیں، بھائی 75 بیان ہیں، روز آدھا گھنٹہ بھی اگر لگائیں تو 6 مہینے میں پورا ہو جائے گا۔ ہم میں سے ہر بندہ سوشل میڈیا پہ اب کچھ نہ کچھ وقت تو لگاتا ہے، تو اگر یہ سن لیں کم سے کم ایک مرتبہ تو نبی علیہ السلام کی زندگی سن لیں۔ اور مولانا مکی حجازی صاحب مکہ مکرمہ کے جو ہیں، ان کی بھی یوٹیوب پہ موجود ہوگی اور ان کے بھی لنکس موجود ہیں۔ میں نے تو بچپن میں وہ اتنی سنی، بار بار سنی، وہیں سے شوق اور بڑھا کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو بھئی میں بھی بیان کروں۔
تو ان کی سنیں، اور بھی ہیں، کوئی میرے اکیلے کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا تعلق بڑھائیں، اور وہ سیرت کی کتاب 3 جلدوں میں انشاءاللہ بنے گی، پہلی جلد آ بھی چکی ہے الحمدللہ۔ تو وہ کوئی خریدنا چاہے، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بھئی وہ علماء کرام کو، ان لوگوں کو جو بیانات کرتے ہیں، مرد ہیں عورتیں، ان کو پہنچائی جائیں، خرید کے ان کو دی جائیں، تاکہ نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہمارا تعلق بڑھے۔ ہمارے لیے ہمارا اپنا جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کم سے کم زندگی میں نبی علیہ السلام کی محبت کی خاطر کیا 75 گھنٹے نہیں دے سکتے؟ 75 گھنٹے اگر آپ لگائیں تو کتنے دن بنے بتائیں جی عبد الرحمن؟ 3 دن اور 3 گھنٹے، ایسے ہی ہوا نا؟ اور میں یہ نہیں کہہ رہا مسلسل سنیں، روز آدھا گھنٹہ بھی سن لیں تو 6 مہینے تعلق تو ہو، بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ العزیز۔ سنیں گے جی انشاءاللہ تعالی، کوشش تو کریں، وعدہ میں نہیں کسی سے لے رہا، ارادہ تو کر لے، اس کا انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اچھا جی، جو میں واقعہ آپ کو سنانے لگا تھا، یہ واقعہ بہت کم لوگوں نے پڑھا اور سنا ہوگا، بہت عجیب بات ہے۔ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، صحابہ کرام موجود ہیں اور اس وقت فاتح کی پوزیشن میں ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ صحابہ کرام کو اپنے گھر نظر آ رہے تھے، ارے یہ تو میرا وہ گھر ہے جب میں ہجرت کے موقع پہ چھوڑ کے گیا تھا، اب تو اس پہ فلاں کافر آ گیا، یہ میری دکان ہے، یہ میرا فلاں ہے، میری جائیداد ہے جس پہ اب کافر قابض ہیں، اور یہ میرا ہے، میرے باپ دادا بھی یہاں تھے، اس کا صحیح وارث میں ہوں، میں یہی رہتا تھا جب چھپ کے گیا تھا، یہ میری جگہ ہے، میری دکان ہے، میرا مکان ہے۔ جو مہاجرین گئے تھے تو کسی کی تو کوئی چیز ہوگی نا مکہ میں، جہاں بندہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ تو ہوتا ہے اس کا، خالی ہاتھ گئے تھے، پراپرٹی تو کوئی نہیں لے کے گیا تھا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ میرا مکان ہے، فلاں کافر نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے، آپ اگر اجازت دیں تو میں پھر اس کو باہر نکال کے اپنی جگہ لے لوں واپس۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ جو اللہ کے لیے معاف کر چکے ہو بس چھوڑ دو، بھول جاؤ۔ یہ کیوں کیا؟ اس کی کوئی وجہ بتائے گا ایسا کیوں کیا؟ نبی علیہ السلام نے یہ کام اس لیے کیا، اس وقت اگر قبضہ کر لیتے اور اس کو بے دخل کر دیتے تو اس کے دل کے اندر کوئی بات رہ جانی تھی۔ آپ دل کے اندر سے جو ہے نا ہر بات کو ختم کرنا چاہتے تھے جو برائی کی بات ہے۔ کوئی بھی حملہ آور کسی جگہ حملہ کرتا ہے، لوگ دب جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں وقتی طور پر، لیکن اندر ایک چنگاری رہتی ہے، بدلہ اور انتقام کی آگ کا سلسلہ باقی رہتا ہے، سال بعد، 2 سال بعد، 50 سال بعد کبھی نہ کبھی گھوم کے آتا ہے، اور وہ یا اس کی نسل پر انتقام کے لیے آتی ہے کہ ہمارے ساتھ یا بڑوں کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اندر سے دشمنی کا وہ کانٹا تک نکال دینا چاہتے تھے۔ منافقین کے سردار کا نام بتائیے، رئیس المنافقین؟ عبداللہ بن ابی، یہ منافقین کے سردار کا نام تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کے بیٹے آئے جو پکے مسلمان تھے، کہا یار باپ تو باپ ہے نا، کہ اپنی قمیض عنایت فرما دیجئے، قمیض دے دی۔ منافقین کے سردار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض میں دفن کیا گیا، اور نماز جنازہ کنہوں نے پڑھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ واقعہ سنا ہے نا؟ اس سے رزلٹ کیا ملا یہ کم لوگوں کو پتہ ہے۔ اتنی بات تو اکثر کو پتہ ہے کہ ایک منافق کی نماز جنازہ پڑھائی اور قمیض بھی پیش کی گئی، قمیض میں دفن کیا گیا، اور پھر اللہ نے منع کیا کہ اس کے لیے آئندہ استغفار نہیں کرنا، اس کی مغفرت ہم نے نہیں کرنی، طے کر دیا اللہ نے، قرآن میں آ گیا لا تقم فیہ ابدا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ادھر دوبارہ نہیں آنا۔ تو یہ سب کچھ تو نارمل سب کو پتہ ہے، اس کے اندر ایک اور بیہائنڈ دا سین جو عجیب
بات ہے وہ سمجھنے والی ہے، وہ راز کیا ہے؟ جناب علی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے سردار کا جنازہ پڑھا، اس وقت تقریباً 1000 کے قریب منافق سچے مسلمان ہو گئے توبہ کر کے. یہ اس کا آؤٹ کم تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دلوں سے نفرتوں کو مٹا دینے والے تھے اپنے اخلاق سے اور محبت سے. آج ہم ذرا سی بات پہ بھی بھر جاتے ہیں. جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم تنہا ہوتے ہیں یا اس وقت قوت میں ہوتے ہیں تو اپنے چھوٹے کو، بیوی ہے، بھتیجا ہے، بیٹا ہے، ملازم ہے، کوئی نیچے والا، اور ہم غصے میں ہوں تو زبان سے گالیاں نکل رہی ہوتی ہیں. اس وقت چیک کرنے والی بات ہے کہ ہم کتنے صوفی ہیں. سارا تصوف ٹریش کین میں چلا جاتا ہے اور ہمارے اندر سے اندر کا شیطان باہر آ جاتا ہے. ہمارے غصے کے وقت میں الفاظ کا چناؤ نہیں ٹھیک رہتا، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے تصوف کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا. یہ کوئی تصوف نہیں ہے، یہ کوئی دینداری نہیں ہے. دینداری تو اخلاق کا نام ہے. اختلاف رائے کو دشمنی بنانے سے بچنے کی کوشش کریں. اختلاف رائے حق ہے، لیکن اختلاف رائے کو دشمنی، عداوت اور نفرت کا ذریعہ نہ بننے دیں. اب آخر میں ایک آپ کو وظیفہ بھی بتا دیتے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 10 چیزیں 10 چیزوں کو روکتی ہیں. یہ بہت خوبصورت بات ہے اور بہت خوبصورت 10 جو ہے نا یہ نعمتیں، ان کو ہم اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں اور یہ 10 چیزیں 10 چیزوں کو روک دیں گی. یعنی 10 فائدے ہمارے منتظر ہیں. اللہ کا کلام موجود، نبی کی سیرت موجود. اللہ کا کلام پڑھیں، نبی کی سیرت کو اپنائیں اور زندگی کو انجوائے کریں. دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے. ان 10 باتوں پر عمل کر لیں تو عاملین کے پاس جانے کی انشاءاللہ تعالی ضرورت نہیں پڑے گی. نسخہ آپ کو بغیر پیسوں کے دے دیتے ہیں. پہلی بات فرماتے ہیں الفاتحہ تمنع غضب الرب. سورہ فاتحہ کی تلاوت اللہ رب العزت کے غضب سے بندے کو بچا لیتی ہے. سورہ فاتحہ کی تلاوت کس چیز سے بچاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے غضب سے، غصے سے بچا لیتی ہے. تو ہم دن میں کسی وقت پڑھ لیا کریں، چند مرتبہ صبح شام پڑھ لیا کریں. نماز میں تو پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی پڑھ لیا کریں، اس نیت سے کہ اللہ کے غصے سے بچاؤ ہو جائے. کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. سورہ فاتحہ کیا کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچا لیتی ہے. یہ پہلے سپارے کی سورہ. اس کے بعد آگے سیدھا 23ویں سپارے پر آ جائیں، 22ویں کے آخر میں سورہ یاسین. سبحان اللہ. تمنع عطش القیامہ. سورہ یاسین قیامت کے دن کی پیاس کو بجھا دیتی ہے. روزانہ صبح فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیں. جس وقت موقع مل جائے سورہ یاسین پڑھ لیں. جو روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو بھی پورا فرمائیں گے اور قیامت کے دن کی پیاس بھی بجھائیں گے. تیسری بات 25ویں سپارے میں آ جائیں. الدخان تمنع من احوال القیامہ. سورہ دخان کی روزانہ کی تلاوت قیامت کے دن کے احوال سے، ہولناکیوں سے، قیامت کے دن کی پریشانیوں سے بچا لیتی. قیامت کا دن بہت ہولناک دن ہوگا، تو روزانہ 25ویں سپارے کی یہ سورت الدخان اس کو پڑھ لیا کریں. چوتھی بات الواقعہ تمنع الفقر والفاقہ. سورہ واقعہ کی روزانہ مغرب کی نماز کے بعد تلاوت فقر اور فاقے سے روک لیتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا کوئی نہیں تھا، بیٹیاں تھیں. جب آخری وقت آیا سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، عیادت بھی کی اور کہا بھی کچھ بتاؤ بیٹیوں کے لیے کیا انتظام تم نے کیا ہے، میں کیا کروں، کچھ مال یہ وہ کوئی بات کچھ سلسلہ. کہا نہیں، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے، وہ روز مغرب کے بعد پڑھتی ہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ کا وعدہ ہے، مسئلہ ان کا خود ہی حل ہوگا. تو سورہ واقعہ کی تلاوت. اچھا ہاں، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم سورہ واقعہ تو پڑھتے ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا. وہ بھائی اپنی سورہ واقعہ کسی عالم کو، قاری کو سنائیں تو صحیح، پڑھ بھی صحیح رہیں کہ نہیں.
واقعہ کو ہمارا سورہ واقعہ کی تلاوت الفاظ صحیح ہیں کہ نہیں، اس کا بھی بڑا فرق پڑتا ہے. پھر نمازیں بھی ضروری ہیں. اچھا جی، 5ویں بات سورہ ملک کے حوالے سے 29واں سپارہ الملک تمنع عذاب القبر. سورہ ملک کی روزانہ تلاوت عشاء کی نماز کے بعد ہم کریں، اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچا لیں گے. قبر کا عذاب کبھی آنکھیں بند کر کے سوچا کرے، معمولی بات نہیں ہے. ایسے بھیجنا، ادھر سے پسلی ادھر، سانپ اور بچھو، اندھیرا، تنہائی، مٹی، یہ تکلیفیں. رات کو ہم سوتے ہیں، مچھر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ نیند خراب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ لائٹ چلی جائے، پنکھا بھی نہ ہو، گرمی بھی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کتنی پریشانی ہوتی ہے. تو قبر میں کیا ہوگا؟ تو اپنی قبر کو راحت کی جگہ بنانے کے لیے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کوئی مشکل کام نہیں. اور ایک بات اور آپ کو بتائیں، سورہ ملک کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرا یہ دل کرتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ میرے ہر امتی کے دل میں ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش آپ کے سامنے آ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ سورہ ملک میری امتی کے دل میں ہو، ہر امتی کے دل میں ہو. اب ہم امتی ہیں نا، نبی کی خواہش بھی سامنے آ گئی. تو جن کو تو یاد ہے الحمدللہ روز پڑھیں، جن کو یاد نہیں ہے، ارے بھائی ایک آیت بھی روز یاد کریں گے تو 30 دن میں یاد ہو جائے گی. آدھی آیت ایک دن میں یاد کریں تو 60 دن میں یاد ہو جائے گی. یہ نہ کہ بوڑھے ہو گئے یا اب یاد نہیں رہتا یا حافظہ کمزور ہے یا فلاں ہے. ارے یہ سب بہانے ہیں. آپ ہمت کرنی کریں، اللہ پورے کرائیں گے انشاءاللہ. تو کتنی باتیں ہو گئیں جی؟ 5. 6ٹھی بات الکوثر. سورہ کوثر کے بارے میں فرمایا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سورہ کوثر دشمنوں کے جھگڑوں سے روکتی ہے. اگر کوئی جھگڑا ہے خاندان میں، گھر میں، کہیں بھی، حاسد سے ہے، دشمن سے ہے، مخالف سے ہے، سورہ کوثر کی کثرت سے تلاوت کریں. انا اعطیناک الکوثر، چھوٹی سی سورت ہے، 3 ٹوٹل آیات ہیں. بسم اللہ پڑھنی ہے ہر دفعہ، صبح شام چند مرتبہ پڑھ لیں، 10-15 مرتبہ، 21 مرتبہ، کوئی ترتیب بنا لیں، 113 مرتبہ روز پڑھ لیں، کوئی ترتیب بنا لیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہوں گی، جھگڑوں سے اللہ بچا لیں گے. 7ویں بات الکافرون تمنع الکفر عند النظر. اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت ہے. سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون کی روزانہ تلاوت کرنے سے انسان موت کے وقت کفر سے بچ جائے گا. کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی سعادت ہے. اور فجر کی سنت کی پہلی رکعت میں اور مغرب کے بعد جو 2 سنتیں ہوتی ہیں اس کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھنا یہ خود سنت ہے. عمرہ حج کے لیے جب احرام باندھتے ہیں تو پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھنا سنت ہے. ویسے بھی اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، موت کے وقت کفر سے بندہ بچ جائے. یاد رکھیے، ایمان کے ساتھ اگر قبر میں چلے گئے، ایمان کو بچا بچا کے ایک مرتبہ قبر میں لے جائیں، آگے انشاءاللہ خیر ہی خیر. ایمان کے ساتھ قبر میں اترنا، یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے. تو سورہ کافرون روزانہ رات کو پڑھ لیں. 8ویں بات الاخلاص تمنع النفاق. سورہ اخلاص کی روزانہ تلاوت نفاق سے، دو رنگی سے بندے کو بچا لیتی ہے، منافقت سے بچا لیتی ہے. اور جو آپ کو بھی بتائے نا کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھنا سنت ہے اور ان سب کی دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا سنت ہے. ویسے بھی ایک مرتبہ جو سورہ اخلاص پڑھتا ہے 10 سپاروں کے ثواب کے برابر اس کو اجر مل جاتا ہے. 3 مرتبہ پڑھتا ہے پورے قرآن مجید کے برابر اجر مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی صورت بڑی محبوب ہے. 9ویں بات جو لوگ حاسد کے حسد سے پریشان ہیں، جن کے حاسدین بہت زیادہ ہیں، ان کے لیے سن لیجئے وظیفہ الفلق تمنع الحسد الحاسدین. سورہ فلق کی روزانہ تلاوت انسان کو حاسد کے حسد سے بچا لیتی ہے. ومن شر حاسد اذا حسد، یہ پوری سورت پڑھنی چاہیے. ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیں، صبح شام 3 دفعہ پڑھ لیں، کوئی ترتیب بنا لیں. اللہ حاسد کے حسد سے بچا لیں گے. حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے 2 کام کرنے چاہیے. ایک تو اس طرح کے اعمال جو ہیں وہ کرنے چاہیے، دوسرا اپنے کام کو اور بڑھا دینا چاہیے. آپ کا کوئی دنیا کا کام ہے، دین کا کام ہے، کوئی حسد کر رہا ہے
وہ کرتا رہے، آپ اپنے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں اور اپنے کام کو اور بڑھا دیں، اسے جلنے دیں اپنی آگ میں، تو اس کو ڈبل سزا مل جائے گی۔ اور جناب 10ویں بات، وَالنَّاسِ تَمْنَعُ الْوَسَاوِسِ، بعض لوگوں کو بہت سے وساوس آتے ہیں، کبھی شیطانی کبھی شہوانی، تو کسی قسم کے برے وسوسے آتے ہوں تو قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ جو آخری صورت ہے قرآن پاک کی، اس کو پڑھیں، ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیں، کوئی ترتیب بنا لیں صبح شام کی، اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ وساوس سے بچا لیں گے۔ تو بھئی اللہ کا قرآن موجود ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر جانے کی، ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے اپنے مسائل حل کروائیں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو آج کی ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں، لے کر آئیں، تاکہ کل قیامت کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو، نبی علیہ السلام سینے سے لگا لیں، مبارک ہاتھوں سے جام کوثر ہمیں مل جائے، نبی علیہ السلام کی قیامت کے دن شفاعت مل جائے، نبی علیہ السلام کی معیت میں جنت میں داخلہ ہو جائے، نبی علیہ السلام کے جھنڈے تلے کھڑا ہونا مل جائے، نبی علیہ السلام کے قریب جس کالونی میں جو بھی وہاں جنت میں جس جگہ پہ نبی علیہ السلام کا محل ہوگا اس کے قریب ہمیں بھی کوئی جگہ مل جائے، تو اس کے لیے نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا ہے۔ تو سورت مبارکہ کا تذکرہ بہت ہی بہترین اور محبوب کرتے رہنا چاہیے، اور سیرت مبارکہ کا تذکرہ یہ بھی ہماری زندگی کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے۔ تو آخر میں دوبارہ وہ بات میں عرض کر دوں، نبی علیہ السلام کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہے، پیر کے دن ہے، تاریخ مختلف روایات ہیں، جو سب سے زیادہ مضبوط روایات ہیں اور ماہرین فلکیات آج کی جو موجود جدید علوم ہے وہ بھی یہ 9 ربیع الاول کی تائید کرتے ہیں۔ 12 کی روایت مشہور ہے لیکن بہت سی ضعیف ہے، اس کی اتنی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 9 مضبوط ہے اور 8 کی بھی ہے، 2 تاریخ کی بھی ہے، لیکن 9 پہ سب سے زیادہ جو ہے نا چیزیں متفق ہوتی ہیں۔ 12 نبی علیہ السلام کی وفات کا دن ہے۔ تو اصل کام ہمیں نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنانا ہے، ان بحث مباحثوں سے نکلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔